السلام علیکم۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں لیلہ کو اس جزیرے کے متعلق ان معلومات سے آگاہ کرنے لگی جو مجھے حاصل ہوئی تھیں۔ وہ جزیرہ تو واقعی کوئی ناقابل تسخیر قلعہ معلوم ہوتا ہے۔ معمر لیڈر نے میری گفتگو سن کر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا رہا تھا۔ مجھے بانو کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ لیلہ کمال نے فوراً کہا، انشاءاللہ۔ معمر لیڈر بولا، پھر کہا، میرا خیال ہے کہ تمہاری بہن کو اسرائیلی ایجنٹوں نے اسی لیے اس جزیرے پر پہنچایا ہے تاکہ وہ تمہیں جزیرے تک جانے پر مجبور کر سکیں۔ آپ کا خیال قطعی درست ہے محترم، میں بولی۔ میں دشمنوں کے اس کھیل کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں، لیکن میری بہن کو خود اسرائیلی ایجنٹوں نے وہاں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس میں ایک اور شخص ملوث ہے جو واضح طور پر اس حق میں ہے کہ اسرائیلیوں کو وہ مؤثر دفاعی نظام مل جائے۔ اس شخص کی دلچسپی کا کوئی سبب بھی ہوگا، معمر لیڈر نے کہا۔ پہلا سبب مالی منافع اور دوسرا سبب اس کی انا، میں نے جواب دیا۔ پھر اسے چارلس کیلی کے بارے میں بتانے لگی۔ ان لوگوں کے درمیان مجھے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اور رضوان کافی دیر لیلہ اور اس معمر لیڈر سے بے تکلفی کی فضا میں گفتگو کرتے رہے۔ ہماری گفتگو اسی وقت ختم ہوئی جب لیلہ کے ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ جو اس معرکے میں شہید ہو گئے تھے ان کی لاشیں بھی روانہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد لیلہ کی ہدایت پر اس کے ساتھی دو دو تین تین کے گروپ بنا کر عمارت سے نکلنے لگے۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، اس لیے ان کا وہاں سے نکلنا کسی قسم کے شک و شبے سے بالاتر تھا۔ جب لیلہ کے تمام ساتھی عمارت سے چلے گئے تو لیلہ، معمر لیڈر، رضوان اور میں عمارت سے نکلے۔ عمارت سے نکل کر ہمیں چند فرلانگ پیدل چلنا پڑا، پھر ہم ایک کار تک پہنچ گئے۔ ہم سبھی اس کار میں بیٹھ گئے۔ میں اور رضوان کار کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ معمر لیڈر لیلہ کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ لیلہ نے نشست پر بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کر دی۔ آپ کو کہاں جانا ہے بانو؟ لیلہ نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا ارادہ ہے کہ یہیں ساؤتھ اینڈ کے کسی ہوٹل میں رات بسر کروں، میں نے جواب دیا۔ کل میں جزیرے کے جنوبی ساحل پر اترنے کی کوشش کروں گی۔ میرا مقصد فی الحال محض جائزہ لینا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کچھ پراسرار قوتوں کی حکمرانی ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کو یقیناً اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے کسی لانچ یا موٹر بوٹ کی ضرورت ہوگی، لیلہ بولی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، لانچ مناسب رہے گی، لیکن جزیرے کے ساحل تک جانے کے لیے آخری 1 یا 2 فرلانگ میں تیر کر طے کرنا چاہتی ہوں۔ رضوان کو اس لیے اپنی فکر ہوئی کہ میں نے اس ضمن میں اس کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ ایک دم بول اٹھا، بانو آپ مجھے تو نہیں بھول گئیں؟ میں بھی ان پراسرار قوتوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم بھلا کب مجھے تنہا جانے دو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارے بغیر وہاں کیا خاک لطف آئے گا؟ کل صبح آپ لوگوں کے لیے لانچ کا بندوبست کر دیا جائے گا، معمر لیڈر نے ہماری جانب مڑتے ہوئے یقین دلایا۔ شکریہ محترم، میں نے کہا اور سوچنے لگی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اٹالٹو کے سلسلے میں مجھے فلسطینی مجاہدین کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ بن یعقوب یا چارلس کیلی سے میری اٹالٹو کی جانب روانگی نہیں چھپ سکے گی، اس لیے میں نے رازداری کو ضروری نہیں سمجھا۔ لیلہ نے مجھے اور رضوان کو ساؤتھ اینڈ کے ایک ہوٹل تک پہنچا دیا۔ پہلے وہ بضد تھی کہ ہم دونوں اسی کے ساتھ چلیں اور قیام کریں جہاں وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ دراصل میں مکمل ذہنی اور جسمانی آرام کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، جو لیلہ کی قربت میں ممکن نہیں تھا۔ لیلہ چلی گئی تو رضوان نے مجھے شریر نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، بانو آج آپ نے یہ کیسی بد پرہیزی کر ڈالی ہے؟ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تم غلط الفاظ استعمال کر گئے۔ میں نے آج بد پرہیزی نہیں کی بلکہ پرہیز کیا ہے۔ سبب یہ کہ آج کی رات ہمیں مکمل آرام کرنا ہے تاکہ کل صبح تازہ دم اٹھ سکیں۔ تمہیں علم ہی ہے کہ ہماری مہم کتنی خطرناک ہے۔ رضوان اس کے بعد سنجیدہ ہو گیا۔ ہم ہوٹل میں پہنچے جہاں 2 کمرے حاصل کرنا دشوار ثابت نہ ہوا۔ ہم نے مختصر سا کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جو برابر برابر ہی تھے۔ اگلے دن صبح سویرے اٹھنا ضروری تھا۔ میری آنکھ وقت پر کھل گئی۔ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو رضوان کو اپنا منتظر پایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں رضوان کو ساتھ لیے گودی تک پہنچی۔
گودی پر ایک لانچ ہماری منتظر تھی۔ لیلا کا ایک ساتھی پہلے ہی سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم لانچ میں سوار ہو گئے تو اس نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ میں نے اسے جزیرے کی سمت بتائی اور وہ میری ہدایت کے مطابق لانچ دوڑانے لگا۔ تقریباً پون گھنٹے سفر کے بعد ہمیں جزیرے کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے لانچ کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرایا۔ جب مجھے جنوبی علاقے کے درخت اور جھاڑیاں نظر آنے لگے تو میں نے لانچ کو کچھ اور قریب لے جانے کے لیے کہا۔ جب لانچ خشکی سے ایک 1.5 فرلانگ دور رہ گئی تو میں نے اسے رکوا دیا۔ میں نے اور رضوان نے اپنے کپڑوں کے نیچے نہانے کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے کپڑے اتار کر واٹر پروف بیگ میں رکھے، بیگ اپنی پیٹی سے باندھے اور لانچ کے ڈرائیور کو وہیں چکر لگاتے رہنے کی تاکید کر کے پانی میں کود گئے۔ یخ بستہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے مجھے پہلی بار شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ یہی حال رضوان کا بھی ہوگا، لیکن صرف تھوڑی دیر بعد میں ٹھنڈے پانی کی عادی ہو گئی۔ اس کے باوجود خشکی تک پہنچتے پہنچتے میں نے خاصی تھکن محسوس کی۔ اٹال 2 پر پہلا قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں قدم رکھنے والا زندہ نہیں بچتا، اور میں وہاں قدم رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر میں اور رضوان ریت پر لیٹ کر سستاتے رہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ بھی ٹھنڈے پانی سے نکل کر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ریت پر سے اٹھ گئے۔ میں نے ایک جھاڑی کا رخ کیا۔ میں نے جھاڑی کی آڑ میں گیلا لباس اتارا اور تھیلے سے خشک لباس نکال کر پہن لیا۔ میں جھاڑی کی اوٹ سے نکلی تو رضوان بھی لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اب ہم جزیرے پر موجود پراسرار سبز بھوتوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دیکھو ذرا سنبھل کر چلنا، میں نے رضوان سے کہا۔ یہ ریت بس تھوڑی دور ہی تک پھیلی ہوئی ہے، پھر دلدل اور خودرو بیلوں کی ناقابل گزر رویدگی ہے۔ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہی بیلوں، درختوں اور لمبی لمبی گھنی گھاس سے ڈھکا ہوا علاقہ ہمارے زیر قدم آ گیا۔ دلدلی علاقوں میں کثرت سے سانپ بھی ہوتے ہیں اور مگرمچھ بھی نظر آ جاتے ہیں، مگر کافی دور چلنے کے باوجود بھی ایسی کسی آفت سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا۔ ہاں، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رویدگی میں ضرور اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ علاقہ مزید دشوار گزار لگ رہا تھا۔ اگر ہم نے آئندہ بھی اسی طرف سے جزیرے پر آنے کا فیصلہ کیا تو ہم لمبے پھل والی بڑی چھریاں ضرور ساتھ لائیں گے، رضوان نے رائے دی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا پاؤں ایک بیل میں پھنس گیا تھا۔ میں جھک کر بیل کے زلفوں جیسے دراز حصوں کو پاؤں کے ارد گرد سے ہٹانے لگی۔ اس دوران میں رضوان آگے بڑھ گیا۔ میں سیدھی کھڑی ہوئی ہی تھی کہ مجھے رضوان کی چیخ سنائی دی اور میرے اعصاب جنجنا اٹھے۔ رضوان مجھ سے چند گز دور یوں جھول رہا تھا جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ ایک سبز رنگ کی دھند آہستہ آہستہ بل کھاتی ہوئی اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے کوئی پراسرار وجود سبز رنگ کی صورت اختیار کر کے رضوان کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہو۔ اوہ میرے خدا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رضوان کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے ڈھیر ہو جائے گا۔ سبز پر اسرار وجود، یہ وہی ہو سکتا ہے، میں نے سوچا، اور میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ رضوان کی جان خطرے میں تھی اور اسے بچانے کے لیے فوری کارروائی ضروری تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس سبز بلا سے بچاؤ کی کیا صورت ممکن تھی؟ آخر وہ پراسرار بلا تھی کیا؟ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ میں نے زندگی بھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز نہیں کیا، اور شاید اسی لیے زندگی نے مجھے ہمیشہ خوش آمدید کہا۔ کسی بڑے خطرے کو سامنے دیکھ کر مجھ پر ایک سیمابی کیفیت سی طاری ہونے لگتی ہے۔ میرے انگ انگ میں بجلیاں سی کوندنے لگتی ہیں اور میں بے قابو ہو جاتی ہوں۔ وہ لمحے بھی ایسے ہی تھے۔ میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر انتہائی تیزی کے ساتھ رضوان کی طرف لپکی۔ رضوان ابھی مجھ سے کچھ فاصلے ہی پر تھا کہ میں نے ایک تیز اور ناگوار بو محسوس کی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میں نے اس پراسرار بلا کا معمہ حل کیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سانس روک لیا اور ایک ہی جست میں رضوان کے قریب پہنچ گئی۔ اسی لمحے رضوان کا جسم زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ میں نے اس کے گرتے ہوئے جسم کو اپنے بازوؤں پر سنبھال لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کا سارا بوجھ میرے کاندھوں پر تھا، کیونکہ میں نے اسے کاندھے پر ڈال لیا تھا۔ میں رضوان کو اپنے کاندھے پر ڈالتے ہی اتنی تیزی سے پلٹی کہ شاید زندگی میں کبھی اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔
رضوان کو کاندھے پر سے اٹھائے ہوئے اس خطرناک دلدلی علاقے میں دوڑنا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ میرا ایک غلط قدم بھی کسی دلدل میں پھنس کر اذیت ناک موت کا باعث ہو سکتا تھا، مگر اس وقت میں موت سے قطعی خوف زدہ نہیں تھی۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ مجھے رضوان کے جسم کا بوجھ قطعی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ میرا کوئی قدم غلط نہیں پڑا۔ میں رویدگی کے اس جھنڈ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب میرے پیروں کے نیچے نرم ریت تھی۔ میں نے رضوان کو آہستگی سے ریت پر ڈال دیا، پھر خود بھی اس کے قریب ہی دراز ہو گئی۔ کافی تیز دوڑنے کے سبب میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، اور میرا دل بھی تنفس کی ناہمواری کے سبب اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ کیفیت 10 منٹ برقرار رہی۔ اس کے بعد میرے دل کی دھڑکن معمول پر آ گئی اور سانس بھی ہموار ہو گیا۔ میرا جسم پسینے میں نہا گیا تھا، اس لیے مجھے سردی کا قطعی احساس نہیں رہا تھا۔ میں نے رضوان کی کرہ سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم میں مجھے حرکت بھی محسوس ہوئی۔ اس کے جسم کو حرکت کرتے دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی۔ میں اسے اٹھا تو لائی تھی، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی حرکت کرنے کے قابل ہو سکے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کی زندگی سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ رضوان کے جسم کی حرکت سے مجھے اطمینان ہوا کہ موت کا حملہ ناکام رہا ہے۔ اگر مجھے اس تک پہنچنے میں چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو شاید وہ زندہ نہ بچ پاتا۔ میں نے جیسے ہی وہ ناگوار بو محسوس کی تھی، انتہائی سرعت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بو محسوس کرتے ہی میرے ذہن میں سائنسی معلومات تازہ ہو گئی تھیں، اور اس بلا کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ پھر خطرے کی کیفیت کا اندازہ ہوتے ہی میرے جسم نے چیتے کی سی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں یہ دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی کہ رضوان نے اب آنکھیں بھی کھول دی ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اس کا ذہن اب تک اعتدال پر نہیں آیا۔ اس سے قطع نظر اس کے تنفس میں بھی اب تک روانی نہیں آئی تھی۔ رضوان، میں نے اس پر جھکتے ہوئے پکارا۔ دوسری بار پکارنے پر مجھے اس کی بے جان سی آنکھوں میں زندگی کی چمک نظر آئی۔ اس کے بعد رضوان کی حالت تیزی سے سنبھلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بانو، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ رک رک کر بول رہا تھا، اور اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ میرا سر کیوں چکرا رہا ہے؟ تم سے ایک سبز بلا لپٹ گئی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبز بلا؟ رضوان مدھم سے لہجے میں بولا، پھر شاید اس کی یادداشت لوٹ آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر دہشت سی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد وہ کسی قدر سنبھل کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ بانو، وہ سبز بلا آخر تھی کیا؟ میں سنجیدہ ہو گئی اور بولی، رضوان، تم موت کی حدود میں داخل ہو کر لوٹ آئے ہو۔ اگر تم مزید وہاں چند لمحے ٹھہر جاتے تو وہ گیس تمہارا کام تمام کر چکی ہوتی۔ گیس؟ رضوان میری بات سن کر چونک پڑا، پھر تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، وہ گیس ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ایسی ہی سنسناہٹ سنی تھی جو تیزی سے گیس خارج ہونے کے سبب بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے نیچے زمین کی طرف دیکھا تھا تو مجھے سبزی مائل دھند تیزی سے اوپر اٹھتی دکھائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہو۔ رضوان نے اس ہولناک تجربے کی تفصیل بتائی جس سے وہ دوچار ہوا تھا۔ ہوا سے بھاری سبزی مائل پیلے رنگ کی یہ زہریلی گیس تیز دباؤ کے تحت خارج ہو کر اوپر اٹھتی ہے، اور چند ہی لمحوں میں انسان کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ رضوان خاموش ہوا تو میں نے اپنی سائنسی معلومات دہرائیں۔ اس خطرناک گیس کا اثر سانس رکنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا شکار ہونے والے کو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ تو پھر اس گیس کا نام کلورین ہو سکتا ہے۔ رضوان نے اپنے خیال کا اظہار کیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اب اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ ہاں، میں تائید میں بولی، کلورین یا اس سے ملتی جلتی خاصیت رکھنے والی کوئی نئی دریافت۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ حیرت ہے کہ اسرائیلی کمانڈوز اتنی ذرا سی بات نہیں سمجھ سکے، رضوان نے کہا۔ ممکن ہے جو کمانڈوز اس گیس کا شکار ہوئے ہیں وہ مرنے سے پہلے اس کی حقیقت سمجھ چکے ہوں، لیکن وقت گزر چکا ہو اور وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر سکے ہوں۔ رہے وہ افراد جنہوں نے دور سے گیس کو دیکھا ہو، وہ اس کی حقیقت سمجھ ہی نہ سکے ہوں۔ مجھے بھی دور سے بالکل ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی سبز بلا تم سے چمٹ گئی ہو۔
میں رضوان کی بات کے جواب میں بولی، میں نے جس خیال کا اظہار کیا تھا وہ حقیقت سے قریب تر تھا۔ رضوان نے بھی میرے خیال سے اتفاق کیا۔ ہوا میں اب خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے سمندر کی جانب نگاہ دوڑائی۔ سمندر میں کافی فاصلے پر ایک لانچ نظر آ رہی تھی، اور وہ لانچ یقیناً وہی ہو سکتی تھی جس میں ہم ایٹال 2 تک پہنچے تھے۔ اس یقین کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ لانچ خشکی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ ہلا ہلا کر لانچ کو قریب آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں اس وقت تک ہاتھ ہلاتی رہی جب تک لانچ کا رخ جزیرے کی طرف نہ ہو گیا۔ اسی وقت میری نگاہ پہلی بار ایک ہیلی کاپٹر پر پڑی جو فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہیلی کاپٹر کب سے وہیں موجود رہا ہوگا۔ ہمیں خود اپنا ہوش نہیں تھا تو اس کی طرف کیا دھیان دیتے۔ میری نظر میں اس ہیلی کاپٹر کی یوں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس ہیلی کاپٹر میں کون ہو سکتا تھا یہ اندازہ لگانا میرے لیے زیادہ دشوار نہیں تھا۔ بھلا چارلس کیلی جیسا شخص میری نگرانی میں کسی طرح کی کوتاہی برت سکتا تھا؟ چارلس کیلی کے اشارے پر بن یعقوب کے آدمی یہ کام بحسن و خوبی انجام دے سکتے تھے، بلکہ انجام دے رہے تھے۔ اگر اس ہیلی کاپٹر میں خود چارلس کیلی اور بن یعقوب بھی موجود رہے ہوں تو یہ بھی میرے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ وہ معاملہ ہی ایسی نوعیت کا حامل تھا کہ ان لوگوں کو میرے قریب ہی ہونا چاہیے تھا۔ بن یعقوب کے بارے میں تو مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ وقتی طور پر فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار تو ہو گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اس کے باوجود میری طرف سے غافل نہیں رہا ہوگا اور مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں رہا ہوگا۔ اسی دوران میں ہماری لانچ اس حد تک قریب آ گئی جس حد تک ریت میں دھنسنے کا خطرہ مول لیے بغیر آ سکتی تھی۔ میں اور رضوان جس جگہ تھے وہاں سے سمندر نزدیک تھا۔ میں نے اپنے لباس ہی پر ربڑ کا اوور آل چڑھاتے ہوئے رضوان کو بھی اپنی تقلید کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں نے رضوان سے پھر پوچھا، تمہیں چلنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی؟ کیا تم اپنے قدموں پر چل کر لانچ تک پہنچ سکو گے؟ سر چکرا رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میں لانچ تک پہنچ ہی جاؤں گا، رضوان نے جواب دیا۔ تو پھر چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھی۔ رضوان چند قدم تو ذرا لڑکھڑایا مگر پھر سنبھل گیا اور میرے سہارے کے بغیر چلنے لگا۔ ہم کنارے تک جا کر لانچ میں سوار ہونے کی غرض سے پانی میں اتر گئے۔ ہمیں کچھ دور تک تیرنا بھی پڑا تھا۔ اس کے بعد لانچ کے ڈرائیور نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اوپر کھینچ لیا۔ جب ہم لانچ پر پہنچ گئے تو لانچ ڈرائیور نے ہمیں تشویش آمیز انداز میں دیکھا، پھر سوال کیا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنی جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میرے ساتھی پر ایک پراسرار سبز بلا نے حملہ کر دیا تھا۔ میں بمشکل انہیں بچا کر لائی ہوں۔ میں نے لانچ ڈرائیور کو حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھ کر جواب دیا۔ لانچ ڈرائیور نے میری بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے سے بے یقینی کا پتہ چل رہا تھا، مگر میں نے اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا۔ اس کے یقین کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے، لانچ کو تیزی سے ساؤتھ اینڈ لے چلو، میں نے لانچ ڈرائیور سے کہا۔ یہ حقیقت بھی تھی، رضوان کا جسم بھی کانپتا دکھائی دے رہا تھا۔ لانچ ڈرائیور نے بغیر کچھ کہے لانچ کا رخ موڑا اور پوری قوت سے ساؤتھ اینڈ کی اس گودی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں رضوان اور میں نے دانستہ گفتگو سے اجتناب کیا۔ ہم موجودہ صورتحال ہی پر گفتگو کر سکتے تھے اور اس گفتگو کے دوران میں لانچ ڈرائیور کی مداخلت ہمیں کھل سکتی تھی۔ لانچ گودی پر رکی تو میں اور رضوان لانچ ڈرائیور کو خدا حافظ کہہ کر ساحل پر اتر گئے۔ لانچ سے اترتے ہی میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ سکوں کہیں کوئی میری نقل و حرکت کی نگرانی تو نہیں کر رہا، مگر مجھے آس پاس کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس اطمینان کے بعد میں رضوان کے ہمراہ اس ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئی جہاں گزشتہ دن میں نے عارضی طور پر 2 کمرے حاصل کر لیے تھے۔ ہوٹل میں پہنچ کر رضوان میرے ہی کمرے میں آ گیا تو میں نے اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا اتنی زبردست بھاگ دوڑ کے بعد تمہیں آرام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضرور چاہتا ہوں کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ رضوان نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں لندن واپس چلنا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے میرا جواب سن کر حیرت کا اظہار کیا، پھر بولا، اب تو جزیرے پر قدم جمانے کی ایک راہ نظر آئی ہے اور آپ واپسی کی بات کر رہی ہیں، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رضوان کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔
کون سی راہ؟ میں نے دانستہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ یہ بات تو اب ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ جزیرے کے اس حصے پر گیس پھیلانے کے لیے پائپ بچھے ہوئے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے لیے تو وہ زہریلی گیس جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے جو وہاں اس کی موجودگی سے ناواقف ہو، لیکن ہم تو اس راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے اس مہلک گیس سے بچنا کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں۔ رضوان بدستور پرجوش لہجے میں بولا۔ شاید تمہارا اشارہ گیس ماسک کی طرف ہے، میں نے کہا، مگر گیس ماسک بھی ہمیں لندن ہی سے لینے پڑیں گے۔ کوشش کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ممکن ہے گیس ماسک ہمیں یہیں ساؤتھ اینڈ ہی میں مل جائیں۔ رضوان نے رائے دی۔ اول تو یہاں گیس ماسک ملنا مشکل ہے، دوسرے یہ کہ اگر یہاں مل بھی جائیں تو میں یہاں سے خریدنا پسند نہیں کروں گی، میں بولی۔ وجہ؟ رضوان نے سوال کیا۔ کیا تم یہ بھول گئے کہ یہاں پیٹر کے آدمی بھی موجود ہیں؟ میری بات سن کر رضوان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ خاموش رہا تو میں نے مزید کہا، اس کے علاوہ یہ بھی نہ بھولو کہ جزیرے کے اس حصے پر تحفظ کے لیے صرف گیس ہی استعمال کی گئی ہوگی، اور گیس سے بچاؤ کرنے کے بعد ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ ہم گیس ماسک پہن کر اس دلدلی حصے کو عبور کر لیں، مگر اس سے گزر کر جزیرے کے وسط تک پہنچنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ دلدلی حصے کے بعد بھی قدم قدم پر رکاوٹیں ہوں گی، ایسی رکاوٹیں جنہیں دور کرنا شاید کسی انسان کے لیے ممکن نہ ہو، خواہ وہ صبیحہ بانو ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جزیرہ ناقابل تسخیر ہے، رضوان نے مایوس لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، انسان کسی مشین سے شکست نہیں کھا سکتا، کیونکہ مشین خود انسان ہی نے بنائی ہے۔ وہ اسے بنا سکتا ہے تو بیکار بھی کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی، مگر وہ راہ اتنی آسان بہرحال نہیں ہوگی کہ صرف گیس ماسک پہن کر جزیرے کی تسخیر ہو سکے۔ ہمارا واسطہ ایک کمپیوٹر سے ہے جو منطقی بنیادوں پر کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی منطقی بنیادوں پر یہ سوچنا ہوگا کہ جزیرے پر کس کس راہ سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہ راہ تلاش کرنا ہوگی جو اتنی دشوار گزار اور اتنی خطرناک ہو کہ انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ہم جو راہ بھی اختیار کریں گے اس میں پیش آنے والے تمام ممکنہ خطرات کا ہمیں پہلے سے اندازہ لگانا ہوگا، تاکہ ان خطرات سے بچنے کی تدبیر پہلے ہی کر لی جائے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے گیس سے بچنے کے لیے گیس ماسک استعمال کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ میں نے رضوان کو پوری طرح اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ بھی صحیح خطوط پر سوچے اور کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ بانو، مجھے آپ کی تمام باتوں سے اتفاق ہے، لیکن راستے کا تعین کیے بغیر پیش آنے والے خطرات کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رضوان میری بات کے جواب میں بولا۔ ہاں، پہلا مرحلہ راستے کا انتخاب ہی ہے، میں نے کہا اور طویل سانس لیا، پھر چند لمحے بعد بولی۔ راستے کا انتخاب کرنے کے لیے ایک بار پھر اس فائل کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو چارلس کیلی نے ہمیں دی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھر رکی۔ میرے خاموش ہوتے ہی رضوان بول اٹھا، اور وہ فائل رائل ہوٹل میں ہے، اس لیے طے یہ پایا کہ ہمیں فوری طور پر لندن روانہ ہو جانا چاہیے۔ کیوں، یہی کہنے والی تھیں آپ؟ رضوان کے لہجے میں شوخی محسوس کر کے میں مسکرا دی۔ میں حقیقتاً یہی کہنے والی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ شاید رضوان آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، اگر تمہارا پیشہ صحافت نہ ہوتا تو تم اچھے خاصے نجومی بن سکتے تھے۔ میں اور آپ کی حق تلفی کروں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدستور شوخ لہجے میں بولا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی شوخی لوٹ آئے اور کچھ دیر کے لیے ہی صحیح حالات کے الجھاوے سے ذہن آزاد ہو جائے۔ جب وہ کافی دیر چہک چکا تو میں نے کہا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ اسی وقت لندن چلنے کا خیال ہے یا کچھ دیر آرام کرو گے؟ آپ کے ساتھ اور آرام؟ توبہ کیجیے، آرام کا خیال تو میں نے اسی دن ذہن سے نکال دیا تھا جب آپ کے ہمراہ کراچی سے چلا تھا، رضوان نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے جس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، میں کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ بھی فرما دیں، رضوان میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لیلا ہماری طرف سے فکر مند ہو جائے گی، اس کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم اتنی جلدی ہار مان کر لندن واپس ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، رضوان میری تائید میں بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر اس نے چٹکی بجائی اور کہا،
کمال ہے، اتنی سامنے کی بات میرے یا آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ ہم یہاں لیلا کے لیے پیغام چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ واقعی وہ سامنے ہی کی بات تھی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری تمام تر ذہنی توجہ اٹالٹو کی طرف تھی۔ پھر وہی کیا گیا، میں نے لیلا کے لیے ایک مختصر سا پیغام ہوٹل کے استقبالیہ پر چھوڑا اور رضوان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ہم جس طرح ساؤتھ اینڈ پہنچے تھے اسی طرح بس کے ذریعے لندن واپس ہوئے۔ رائل ہوٹل پہنچتے پہنچتے ہمیں شام کے 4 بج گئے۔ ہوٹل پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا، پھر کافی پینے کے دوران ہی میں چارلس کیلی کی دی ہوئی فائل نکال لائی، جس میں اٹالٹو سے متعلق تمام تحریری معلومات کے علاوہ اٹالٹو کا نقشہ بھی تھا۔ میں اسی نقشے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھ دی اور فائل کھول لی۔ رضوان میرے برابر ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے اشارے پر کچھ اور قریب کھسکایا۔ میں نے فائل کے ورق الٹ کر وہ نقشہ کھول لیا جو طے کیا ہوا تھا۔ اس نقشے میں خوبی یہ ہے کہ جزیرے کے مختلف حصوں کی اونچائی اور گہرائی کو واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ میں نے نقشے کی طرف دیکھتے ہوئے رضوان کو مخاطب کیا، پھر نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولی، دیکھو یہ جزیرے کا شمالی حصہ جو ناہموار ہونے کے سبب دشوار گزار ہے، لیکن نقشے میں اس حصے کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ وہی حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بن یعقوب نے بھی بتایا تھا اس وقت جب وہ ہمیں اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر جزیرے کی طرف لے گیا تھا اور ہم نے جزیرے کا فضا سے جائزہ لیا تھا۔ یاد آیا تمہیں؟ ہاں، رضوان نے سر ہلایا۔ وہ پہاڑی سلسلہ تھا، ہر طرف چٹانیں بالکل سیدھی اوپر کی طرف بلند ہوتی چلی گئی تھیں۔ سمندر کی جانب سے اس پہاڑی سلسلے کی تسخیر ناممکن ہی نظر آتی تھی، کیونکہ چٹانیں اتنی بلند تھیں کہ ان پر کمند ڈال کر چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ بن یعقوب نے اس سمت سے بھی جزیرے پر حملہ کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے بات مزید آگے بڑھائی، پھر رضوان کے بولنے سے پہلے ہی اپنی بات جاری رکھی۔ بن یعقوب نے اس طرف سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے آدمیوں کو جزیرے پر بھیجنا چاہا تھا، مگر طیارہ شکن توپوں کے گولوں نے اس ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ہیلی کاپٹر یا جہاز پہاڑی سلسلے سے بلند ہوتا ہے، وہ ریڈار پر نظر آ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ریڈار اسے اس حصے کا مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہوگا، اور وہی ریڈار اس ہیلی کاپٹر یا جہاز کو سینٹرل کنٹرول کے سامنے پیش کر دیتا ہوگا۔ سینٹرل کنٹرول فوراً ہی طیارہ شکن توپوں کو بروئے کار لاتا ہوگا، کیونکہ سارا کام کمپیوٹر کے سپرد ہے، اس لیے طیارہ شکن توپوں کا نشانہ خطا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ جزیرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے رضوان کی جانب دیکھا۔ رضوان نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ میں اسے مسکرا کر دیکھتی رہی تو اس نے زبان کھولی۔ بانو، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں ہاں، کیوں؟ میں نے کوئی ناممکن بات کہہ دی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ناممکن بات ہی ہے، رضوان فوراً بولا۔ اگر اس حصے میں اتنا مؤثر دفاعی نظام ہے تو بھلا اس طرف سے کس طرح جزیرے میں داخل ہوا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرف سے داخل ہونا ممکن ہے، میں نے کہا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، یہ حصہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ اس پر قدم رکھنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ممکن ہے کہ کسی اڑنے والی شے کا سہارا لیا جائے۔ اس کا تدارک طیارہ شکن توپوں کی صورت میں کر دیا گیا ہے۔ غالباً اس کے سوا اس سمت سے جزیرے میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو اگر طیارہ شکن توپوں سے بچاؤ کا حل سوچ لیا جائے تو یہ حصہ جزیرے میں داخل ہونے کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے۔ رضوان نے کچھ دیر میری بات پر غور کیا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن طیارہ شکن توپوں سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہوگا؟ کسی اڑنے والی مشین کا سہارا لیا جائے تو طیارہ شکن توپیں حرکت میں نہیں آئیں گی، میں نے فوراً جواب دیا۔ لیکن ان بلند چٹانوں پر کمند ڈال کر چڑھنا بھی تو ناممکن ہے، رضوان کچھ سوچ کر بولا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہم کمند ڈال کر چڑھیں گے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان بلند چٹانوں کو عبور کرنے کے لیے کوئی اڑنے والی مشین ضروری نہیں۔ تو پھر کیا پر لگا کر اڑیں گی؟ رضوان جھنجھلا گیا۔ یہی سمجھ لو، میں نے اطمینان سے کہا، سمندر کی قربت کچھ تو کام آئے گی۔
اوہ! رضوان ایک دم چونک پڑا۔ آپ شاید گلائیڈر کے بارے میں سوچ رہی ہیں، جسے لانچ کھینچ کر اڑاتی ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، لیکن ہم جس گلائیڈر کے ذریعے اڑیں گے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ ایک بار فضا میں بلند ہو کر اسے لانچ کی ڈور سے الگ کیا جانا ممکن ہوگا، اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتا ہوا نہیں گرے گا۔ اس کے اترنے کی رفتار اور سمت پر بڑی حد تک ہمارا قابو ہوگا۔ ترکیب تو اچھی ہے، رضوان نے جوشیلے انداز میں کہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ ترکیب کامیاب رہی تو ہم جزیرے کے شمالی حصے میں اتر سکیں گے، مگر ہمیں بہرحال جزیرے کے وسط تک پہنچنا ہے، جو ظاہر ہے کہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہوئی تو رضوان جھک کر نقشہ دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد نقشے پر ایک جگہ نظر جمائے ہوئے بولا، پہاڑی حصے سے یہ شاید کوئی چشمہ نکلتا ہے۔ ہاں، یہ چشمہ ہی ہے، میں نے تائید کی۔ تھوڑی دور چل کر یہ چشمہ ایک مصنوعی جھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو بل کھاتی ہوئی جزیرے کے وسط تک جاتی ہے۔ یہ جھیل کافی گہری ہے، اگر ہم اس جھیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اسی کے ذریعے مرکزی عمارت تک پہنچ جائیں گے۔ خشکی کی نسبت پانی میں سفر کرنا غالباً کم خطرناک ثابت ہوگا۔ خطرہ تو خیر کیا کم ہوگا، ہاں یہ ممکن ہے کہ اس کی نوعیت بدل جائے، رضوان نے کہا۔ پانی میں پیش آنے والے خطرات کی نسبت مشین گن اور دور مار رائفل کی گولیاں بہرحال زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، ان سے بچاؤ بہت مشکل ہے۔ پھر یہ کہ پانی میں سفر کرنے کی صورت میں ممکنہ خطرات ہیں، ان کا حل ڈھونڈنا آسان رہے گا، میں ہمت بڑھانے والے انداز میں بولی۔ چلیے تسلیم کے حل ڈھونڈ لیا، مگر عمارت کے قریب پہنچ کر تو ہمیں پانی سے نکلنا پڑے گا، اس وقت کیا کریں گے؟ رضوان نے بحث کی۔ میں نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ رضوان نے غور سے نقشہ دیکھا اور پھر بولا، یہ شاید سیوریج سسٹم ہے، کیا آپ گندے پانی کے پائپ کو اندر جانے کا ذریعہ بنانا چاہتی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ضروری تو نہیں کہ یہ پائپ اتنے بڑے ہوں جن سے ہم گزر سکیں، رضوان نے اعتراض کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پائپ کچھ دور تک ضرور کشادہ ہوں گے، پھر تنگ ہو سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اب ذرا یہ غور کرو کہ یہ راہ اختیار کرنے کی صورت میں کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں، اور ان کا توڑ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ہر ممکنہ خطرے کے متعلق پہلے ہی غور و خوض نہ کر لیا اور اس سے بچنے کی راہ نہ ڈھونڈ لی تو وقت پر شاید ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ناکامی کا مطلب صرف اور صرف ایک یقینی موت ہے۔ اگلے 2 گھنٹے میں نے اور رضوان نے خاموشی سے غور و فکر میں گزارے۔ 2 گھنٹے کے مسلسل سوچ بچار کا نتیجہ ممکنہ خطرات کی ایک طویل فہرست کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی فہرست ایک دوسرے سے ملائی، اس کے بعد از سر نو ہر ممکنہ خطرے پر بحث ہوئی، پھر کم سے کم سامان کی ایک فہرست تیار کی گئی۔ یہ تمام سامان خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری تھا۔ پھر اس فہرست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ سامان ہم نے خود خریدنے کا فیصلہ کیا۔ فہرست کے دوسرے حصے میں درج سامان چارلس کیلی سے حاصل کیا جانا تجویز ہوا۔ فہرست کے تیسرے حصے میں چھوٹی چھوٹی بیشتر اشیاء تھیں جو ہم نے لیلا کمال کے ذمہ ڈال دیں، اسی میں 2 لانچیں بھی تھیں۔ سامان کی فہرست کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چارلس کیلی اور بن یعقوب ہمارے منصوبے سے فوری طور پر آگاہ نہ ہو سکیں، ان سے مکمل رازداری ممکن نہیں تھی، ہمارے لیے ان سے اپنی نقل و حرکت کو پوشیدہ رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایٹال 2 پر ممکنہ حملہ بھی ساؤتھ اینڈ ہی کی طرف سے ممکن تھا، اس لیے چارلس کیلی یا بن یعقوب حملے کے وقت اور اس کی نوعیت سے کس طرح بے خبر رہ سکتے تھے؟ ان کے آدمی تو ہر وقت ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ساؤتھ اینڈ پر چکراتے رہتے تھے، ان کی نگاہوں سے بچ کر اتنا بڑا کام کر گزرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ چارلس کیلی سے رابطہ قائم کرنا تو خیر آسان تھا، مگر لیلا کے ٹھکانے کا مجھے علم نہیں تھا۔ وہ جب تک خود ہی مجھ سے رابطہ قائم نہ کرتی میں اس سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن جب میں اور رضوان رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو یہ مشکل حل ہو گئی۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ بانو بول رہی ہوں، فرمائیے، میں نے کہا۔ جواب میں دوسری جانب سے لیلا کمال کی آواز سنائی دی، بس مجھے یہی تصدیق کرنی تھی کہ آپ بخیریت رائل ہوٹل پہنچ گئیں یا نہیں۔
اچھا، خدا حافظ۔ ارے ارے سنو تو لیلا، میں جلدی سے بولی، باقی باتیں بالمشافہ کروں گی۔ اس نے ہنس کر کہا، یعنی کیا تم یہاں آنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ قطعی مناسب نہیں ہوگا، تم پہلے بھی یہاں آ کر۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ ٹیلی فون پر میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ آپ بے فکر رہیں بانو، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ آج رات جب کوئی بھوری آنکھوں اور سنہرے بالوں والی انگریز لڑکی آپ سے ملنے آئے تو آپ اس سے اجنبیت کا اظہار نہ کریں۔ اب بھی وہ لڑکی آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر طویل سانس لیا۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے میک اپ کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ میں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر بھی احتیاط رکھنا، مطمئن رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ رضوان میرے قریب ہی تھا اور اس کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ریسیور کو کریڈل پر رکھا وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ لیلا کا یہاں آنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، آپ نے اسے یہاں آنے کی اجازت کیوں دے دی؟ بن یعقوب کے گرگے ہر وقت نظر رکھتے ہیں ہم پر، لیلا ان کی نظروں سے کس طرح بچ سکے گی؟ یہ خطرہ تو خود لیلا کی نظر میں بھی ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر یہ کہ ہمارا اس سے ملنا بھی تو ضروری ہے تاکہ اسے سامان کی فہرست دی جائے۔ لیکن یہ تو دانستہ خطرے کو دعوت دینا ہوا۔ گھبراؤ مت، وہ میک اپ میں آ رہی ہے اور میک اپ یقیناً گھٹیا نہیں ہوگا، میں نے رضوان کی تسلی کے لیے اسے بتایا۔ تمہیں یاد ہے لیلا کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے؟ سیاہ، اس نے جواب دیا۔ اور بالوں کا رنگ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی سیاہ۔ تو سنو کہ جو لڑکی ہم سے ملنے آ رہی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا اور بال سنہری ہیں۔ سبحان اللہ، رضوان موڈ میں آ گیا۔ پھر تو اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوگا، وہ واقعی قابل دید بن کر آئے گی۔ کیوں، تمہاری رال کیوں ٹپکنے لگی؟ میں نے بھی اسے چھیڑا۔ میری رال اتنی فالتو نہیں کہ ہر ایک پر ٹپکتی پھرے، وہ منہ بنا کر بولا۔ گویا تمہاری رال ابھی ٹپکتی ضرور ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میری رال کے غم میں خود رال نہ ٹپکانے لگیں، تم قاضی جی بن کر شہر کے اندیشے میں دبلے نہ ہو جاؤ۔ تمہاری صحت پہلے ہی خراب ہے۔ صحت خراب ہو تو ہو مگر نیت خراب نہ ہو، اس نے پھر چوٹ کی۔ جب بھی تم اتنی دیر سے لیلا کے غم میں مبتلا تھے، وہ تو محض آپ کی وجہ سے فکر مند تھا کہ کہیں آپ لیلا لیلا پکارتی ہوئی بسمت بیاباں نہ چلی جائیں اور یہ المیہ گیت نہ گانے لگیں، لیلا لیلا پکاروں میں بن میں۔ جب تک دروازے پر دستک سنائی نہ دی میں رضوان کو یوں ہی چھیڑتی رہی۔ دستک سنتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دروازے تک پہنچی۔ یہ یقین ہونے کے باوجود کہ آنے والی لیلا ہی ہوگی، میں نے احتیاط برتی تھی۔ میں دروازہ کھولتے ہی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ دروازے سے اندر آنے والی لڑکی بالکل یورپین ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے شانوں پر سنہری گیسو بکھرے ہوئے تھے۔ اگر لیلا مجھے اپنے میک اپ سے آگاہ نہ کر دیتی تو شاید میں اسے پہچان نہ سکتی۔ میک اپ واقعی قابل داد تھا۔ آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے یقیناً کانٹیکٹ لینس استعمال کیے گئے تھے۔ وہ اس میک اپ میں واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے انداز خرام سے میں نے یقین کر لیا کہ وہ لیلا ہی ہے۔ اس لیے میں دروازے کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ پھر میں نے دروازہ بند کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارا میک اپ واقعی شاندار ہے لیلا، میں تعریفی انداز میں دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میں اس سے عربی زبان میں بھی گفتگو کر سکتی تھی مگر اب تک کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس وقت بھی انگریزی میں ہی بات کی تھی۔ کون لیلا؟ میرا نام تو ڈورتھی ہے، وہ شستہ انگلش میں بولی۔ جواب میں ایک اجنبی آواز سن کر لمحے بھر کو میں چونک پڑی۔ وہ آواز لیلا کی نہیں تھی۔ پھر مان میں زور سے ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے بولی، بہت خوب، تو تم آواز بدلنے پر بھی قادر ہو، بس صرف ایک کمی رہ گئی، ورنہ کوئی تمہیں لیلا کی حیثیت سے شناخت نہ کر پاتا۔ وہ کیا بانو؟ اچانک وہ اپنی اصل آواز میں بول پڑی، پہلی کمی تو یہی کہ تم نے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے، اور دوسری کمی تمہارا انداز خرام۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ بانو کہ آپ نے یہ کمی محسوس کر کے مجھے اس سے آگاہ کیا۔ رہا پہلی کمی کا مسئلہ تو میں آپ کو زیادہ دیر پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی، اچھا اب دیکھیے چال میں کوئی فرق پیدا ہوا؟ ہاں خفیف سا، میں نے جواب دیا۔ اگر تم اپنی دائیں ٹانگ پر ہلکا سا دباؤ دے کر چلو تو تمہاری چال بالکل بدل جائے گی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ اس نے میری تجویز پر عمل کیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، واقعی اب میں خود میں نمایاں فرق محسوس کر رہی ہوں، لیکن اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری چال میں لنگڑاہٹ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے تمہارے میک اپ کا حسن ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات اور بتاؤں، کبھی ایسا میک اپ نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ تمہارے چہرے پر اتنا حسین اور پرکشش میک اپ ہے کہ خواہ بھی آدمی تمہاری طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ میک اپ کی خوبی نہیں، خرابی کہلاتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آئندہ ان باتوں کا خیال رکھوں گی۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اور لیلا ابھی تک نشست گاہ میں تھے۔ جب لیلا کو اپنے ساتھ لے کر آنے میں مجھے دیر لگی تو رضوان جو میرے کمرے میں تھا باہر نکل آیا۔ کیا مجھے یہ یاد دلانا پڑے گا کہ میں بھی یہیں موجود ہوں؟ رضوان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ یہیں نشست گاہی میں بیٹھتے ہیں۔ میں لیلا کا ہاتھ تھام کر صوفوں کی طرف بڑھتے ہوئے رضوان سے مخاطب ہوئی۔ میں اور لیلا قریب قریب صوفے پر بیٹھ گئے اور رضوان نے سامنے والا صوفہ سنبھال لیا۔ ہاں اب بتائیے بانو، ساؤتھ ہند سے فوری طور پر آپ کو یہاں کیوں آنا پڑ گیا؟ لیلا نے پوچھا۔ میں نے اسے جواب میں ساری بات بتا دی، پھر اپنے آئندہ کے منصوبے سے اسے مختصراً آگاہ کیا اور آخر میں سامان کی فہرست کے متعلق بتایا۔ بانو آپ کو ذرا سی دیر بھی ہو جاتی تو رضوان صاحب گئے تھے کام سے۔ آپ نے واقعی بہت تیزی کا ثبوت دیا، لیلا نے تعریفی لہجے میں کہا۔ مجھے داد نہیں دیں گی کہ میں بے ہوشی کے باوجود کتنی تیزی سے ان کے کندھے پر جا چڑھا؟ رضوان شوخ لہجے میں لیلا سے بولا۔ بظاہر اس کا انداز شکایتی ہی تھا۔ ہاں یہ تو ہے، لیلا نے ہنس کر کہا، آپ بھی واقعی قابل داد ہیں، ورنہ بھلا کون اس قدر مستعدی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اور کیا؟ رضوان ڈھٹائی سے بولا۔ اپنے مہمان کی خاطر تواضع نہیں کرو گے؟ میں نے رضوان سے کہا۔ رضوان میرا اشارہ سمجھتے ہی بولا، چائے کافی یا؟ اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ بھی نہیں، لیلا ہاتھ اٹھا کر بولی، میں اب چلوں گی، مجھے سامان کی فہرست دے دیجیے۔ چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں نے کہا۔ خیر جلدی تو کوئی نہیں، مگر میں آپ لوگوں کے آرام میں مخل ہونا نہیں چاہتی۔ ویسے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ کر آئی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں، اور رات بھر بھی نہ لوٹوں تو میری طرف سے فکر مند نہیں ہوں گے، لیلا بولی۔ اس کی بات کا رمز سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی، اور یہ رمز سمجھتے ہی میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا یا وہ سوچ کر آئی تھی، اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں بھلا یہ حسین موقع کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، تو پھر ٹھیک ہے لیلا، آج شب یہیں رک جاؤ، کچھ اور تفصیلی باتیں اطمینان سے ہو جائیں گی۔ اس وقت میری نگاہ رضوان کے چہرے کی طرف اٹھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ لیلا کچھ کہتی، رضوان نے اتنا طویل سانس لیا کہ لیلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، انہیں طویل سانس لینے کی بیماری ہے۔ جب میری بیماری ہی کا ذکر چھڑ گیا ہے تو انہیں یہ بھی بتا دیجیے بانو کہ کبھی کبھی مجھے رات کو اس قدر خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں تنہا کمرے میں نہیں سو سکتا۔ رضوان بولا، اس کے لہجے میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ لیلا کمال کے چہرے پر حیرت نظر آنے لگی۔ اور تمہیں یہ سن کر بھی یقیناً حیرت ہوگی لیلا کہ ان کا خوف بھی بڑی آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ بس جب انہیں خوف محسوس ہوتا ہے تو یہ بستر سے اٹھتے ہیں اور 2-3 بار اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح ان کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ میں بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ رضوان کو گھسنے لگی۔ میں نے اس بات پر کافی غور کیا تو ایک نتیجے تک پہنچ سکی، وہ یہ کہ دیوار سے سر ٹکرانے کے سبب ان کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور خوف پر ہیجان غالب آ جاتا ہے۔ رضوان صاحب، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیلا کے لہجے میں خلوص تھا۔
رضوان مجھے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے سنجیدگی کی اداکاری برقرار رکھی۔ میں نے ایک طرح سے اسے اپنی دانست میں ناک آؤٹ کر دیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا کب تھا؟ اس نے مزید ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کیے، مگر میں اس سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ مجھے جان بوجھ کر چھیڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے آرام کا بہانہ کیا اور اسے بھی آرام کرنے کا مشورہ دے کر لیلا کا ہاتھ تھامے ہوئے صوفے سے اٹھ گئی۔ دیکھیے بانو، اگر آج دیوار سے سر ٹکرا کر بھی میرے مرض میں افاقہ نہیں ہوا تو میں آپ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دوں گا۔ اس نے چلتے چلتے فکرہ لگایا۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر گئی، کیونکہ مجھے علم تھا وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ شرارت کے باوجود وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ میں لیلا کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی اور اندر پہنچتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ لیلا کو میں نے صبح دم ہی رخصت کر دیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں میرے لیے سونا ممکن نہیں تھا، لیکن میں اسے روانگی سے قبل سامان کی فہرست دینا نہیں بھولی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک بار پھر اپنے تمام منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا اور سمجھا دیا تھا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ لیلا صبح دم کسی نکھرے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی، ایک ایسا گلاب جس پر رات بھر قطرہ قطرہ شبنم برستی رہی ہو۔ لیلا کو رخصت کرتے ہی میں سو گئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں سو سکی۔ بمشکل 2-3 گھنٹے سو پائی ہوں گی کہ رضوان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے بمشکل اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیرت سے بولا، کیا وہ چلی گئی؟ بکواس نہ کرو، میں جھنجھلا کر بولی۔ اتنی جلدی جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مسحری کی طرف بڑھنے لگی۔ خادم کو تو واقعی ایسی کوئی جلدی نہیں تھی، مگر وہ آپ کا چہیتا کچھ اہم اور ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ رضوان منہ بنا کر بولا۔ کون چہیتا؟ کہاں کی ہانک رہے ہو؟ میں نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہی چارلس کیلی، رضوان نے جواب دیا۔ وہ ٹیلی فون ہولڈ کیے ہوئے ہے، بات کر لیجئے۔ چارلس کیلی کا نام سن کر میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے سے نکل کر نشست گاہ میں پہنچ گئی، جہاں ٹیلی فون کا ریسیور الگ تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ رضوان بھی میرے پیچھے پیچھے وہیں آ گیا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ بانو، معاف کرنا کہ میں نے تمہیں صبح ہی صبح زحمت دی۔ دوسری جانب سے چارلس کیلی کی آواز سنائی دی۔ دراصل میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا تھا۔ کیا تم مجھ سے فوراً ملاقات کر سکتی ہو؟ وہ مجھے کیا اہم اطلاع دینا چاہتا تھا، اس سے میں کسی حد تک واقف تھی، مگر میں خود اس سے سامان کی فراہمی کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملنے کی حامی بھر لی۔ میں تمہارے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، میں آج آرام کے موڈ میں ہوں، تم خود ہی یہاں آ جاؤ، میں بڑے اطمینان سے بولی۔ کیا؟ چارلس کیلی کے لہجے میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ وہ غالباً کسی سے بھی اس طرح کے رویے کا متوقع نہیں ہو سکتا تھا۔ مسٹر کیلی، ہم غریب لوگ اپنی کھال میں مست رہتے ہیں۔ جب تک کسی سے ہماری غرض نہ اٹکے ہم تگنی کا ناچ نہیں ناچتے۔ میرا خیال ہے کہ تم سے بھی میری کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رضوان سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہوا میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ریسیور رکھتے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ کیا وہ آنے پر راضی ہو گیا؟ اس نے رضامندی کا اظہار تو نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ضرور آئے گا، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہی چارلس کیلی میرے دروازے پر موجود تھا۔ آئیں، اندر آ جائیں، میں دروازہ کھول کر ایک جانب ہٹتی ہوئی بولی۔ وہ اندر آ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی عجیب دنیا میں آ گیا ہو اور حیران ہو کہ اس جگہ رہنا بھی ممکن تھا۔ میرا آنا ضروری ہی تھا، اس لیے آ گیا، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا بن یعقوب نے ٹال پر کوئی اور ناکام ریڈ کر ڈالی؟ میرے لہجے میں طنز تھا۔ چارلس کیلی میری بات سن کر چونک اٹھا اور لمحے بھر کو اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، پھر وہ بولا، کیا تمہیں علم تھا کہ بن یعقوب جزیرے پر ریڈ کرنے والا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ وہ بے صبرا آدمی میری دریافت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا اور اس کوشش میں منہ کی کھائے گا۔ مجھے علم ہے کہ اس نے جزیرے پر میری ایک ایک حرکت کو نظر میں رکھا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دقت پیش نہیں آئی ہوگی
کہ پر اسرار سبز بلا کے پردے میں کیا ہے؟ بن یعقوب بہت تیز آدمی ہے، چارلس کیلی مدھم لہجے میں بولا، مگر اٹالٹو کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہے، اور جذبات عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پے در پہ ناکامیاں یوں بھی انسان کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بن یعقوب نے گیس ماسک پہنوا کر جو پارٹی روانہ کی تھی وہ دلدلی علاقے میں آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ ہاں، چارلس کیلی نے بتایا، میرا خیال تھا کہ تمہارا اگلا قدم بھی یہی ہوگا، اس لیے فوراً تم سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا۔ دراصل میں تمہاری صلاحیتوں کا اس حد تک معترف ہو چکا ہوں کہ تمہیں کسی گڑھے میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شکریہ، میں تمہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں، میں نے رسمی انداز میں کہا۔ مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ میں ابھی تک تمہاری تیزی اور ذہانت کا پوری طرح اندازہ نہیں لگا پایا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید تم اٹالٹو کی تسخیر میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس لمحے چارلس کیلی کے لہجے میں خلوص تھا، جیسے اس نے وہ بات دل سے کہی ہو۔ رضوان نے بھی شاید اس بات کو محسوس کر لیا تھا، وہ اسی لیے فخریہ لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اٹالٹو کو بانوں کے قدم روند رہے ہوں گے۔ میری پرخلوص دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، چارلس کیلی نے بظاہر خوش اخلاقی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں چھپے ہوئے ہلکے سے طنز کو میں نے محسوس کر لیا۔ چارلس کیلی اپنے خول میں واپس ہو چکا تھا۔ جو خلوص چند لمحوں کے لیے اس کی گفتگو سے ظاہر ہوا تھا اب ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ روایتی ریاکاری نے لے لی تھی۔ میں نے رضوان سے وہ فہرست لانے کے لیے کہا جو چارلس کیلی کو دینی تھی۔ رضوان سامان کی فہرست لے آیا تو وہ میں نے چارلس کیلی کی طرف بڑھا دی۔ اس فہرست میں چند ایسی چیزیں بھی تھیں جو مجھے بآسانی دستیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ اگر میں وہ چیزیں خود حاصل کرنا چاہتی تو مجھے اس میں کافی وقت لگتا، جبکہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس فہرست میں جو سامان درج ہے وہ مجھے کل تک مل جانا چاہیے۔ میں نے چارلس کیلی کو مخاطب کیا جو فہرست کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو کیا تم اٹالٹو پر حملے کے لیے کوئی راہ منتخب کر چکی ہو؟ چارلس کیلی نے فہرست سے نگاہ اٹھا کر حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے آدمی مستقل طور پر میری ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس لیے میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں بولی، چاہے کچھ دیر ہی سہی، مگر تمہیں اس سلسلے میں علم ہو ہی جائے گا، اس لیے مجھے یہ بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں واقعی اٹالٹو پر قدم رکھنے کا پختہ ارادہ کر چکی ہوں۔ چارلس کیلی نے ایک بار پھر سامان کی فہرست پر نظر ڈالی اور بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سامان میں چند ڈائنامٹ کی سٹکس بھی درج ہیں، تم ان سے کیا کر لو گی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تم شاید اٹالٹو کی تسخیر کو بہت آسان سمجھ رہی ہو۔ اٹالٹو کی تسخیر میں ذہن کی تیزی کام آئے گی، توپ و تفنگ نہیں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ چارلس کیلی مجھے غور سے دیکھنے لگا، وہ شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سلسلے میں سنجیدہ بھی ہوں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ میں اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہوں۔ بالآخر اس نے سامان کی فہرست اپنی جیب میں رکھ لی اور اٹھتے ہوئے بولا، میرا سیکرٹری جان اینڈریو آج ہی کسی وقت یہ سامان تمہیں پہنچا دے گا۔ کیا چائے یا کافی نہیں پیو گے؟ میں نے رسماً پوچھا۔ شکریہ، پھر کبھی سہی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس کیلی چلا گیا تو میں رضوان سے مخاطب ہوئی، میں فی الحال آرام کرنا چاہتی ہوں، تم دوپہر کے کھانے کے وقت مجھے بیدار کر دینا۔ ہاں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ رات بھر جاگی ہیں، آپ سو ہی جائیں تو بہتر ہے، رضوان نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں رضوان کی بات سنی انسنی کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور چلتے چلتے بولی، تم بھی آرام کر لو تو بہتر ہے۔ خیر، میں تو بڑی سکھ کی نیند سویا تھا، لیکن آپ کہتی ہیں تو آرام کر ہی لوں گا، رضوان بولا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور مسہری پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ پورا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا، مجھے جلد ہی نیند نے اپنی پرسکون باہوں میں لے لیا۔ رضوان نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ دوپہر کے بعد ہی جگایا۔ اس نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی غسل کر کے فارغ ہو گئی۔ اس دوران میں وہ کھانا منگوا چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہی رضوان نے مجھے بتایا کہ چارلس کیلی کا سیکرٹری تمام مطلوبہ سامان پہنچا گیا تھا۔ چارلس کیلی نے سامان بھجوانے میں بڑی تیزی دکھائی تھی۔
सामान 2-3 बड़े बड़े पैकेट्स में था जो नशिस्तगाही में एक जानिब रखे हुए थे। मैंने खाने से फारिग होते ही वो तीनों पैकेट्स बारी बारी खोलकर उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ें मौजूद थीं और अक्सर की मिकदार उससे कहीं ज़्यादा थी जितनी मैंने चार्ल्स कैली से तलब की थी। मैंने वो पैकेट्स दोबारा अच्छी तरह बंद कर दिए और रिजवान से मुखातिब हुई, चलो हम भी सामान की ख़रीदारी के लिए चलें। वो फहरिस्त साथ रख लो जो हमने अपने लिए बनाई थी। रिजवान ने इस्बात में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि फहरिस्त ले आए। कुछ देर बाद ही हम होटल से निकलकर पैदल ही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। हमने वहां पहुंचकर मतलूबा सामान ख़रीदा और दोबारा होटल की तरफ चल दिए। उस शब हम जल्द ही सो गए ताकि अगले दिन सुबह सवेरे उठ सकें। चार्ल्स कैली से जो सामान हासिल किया था उसे पैक भी करना था और उससे पहले कुछ ऐसे छोटे बम भी बनाने थे जो तारों के सिरों पर लगे हुए स्विच को दबाते ही धमाके से फट जाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो धमाका इतना शदीद ज़रूर होता कि वो बम जहां लगाए जाते अच्छी खासी तबाही फैलाते। मुझे उन बमों को मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ भी बनाना था। अगले दिन सुबह दम ही मैं खुद ब खुद बेदार हो गई। रिजवान अभी तक महवे ख्वाब था। मैंने उसे भी जगा दिया। गुसल और नाश्ते वगैरह से फरागत पाते ही मैं रिजवान को साथ लेकर काम से लग गई। कुछ देर बाद उस अहम काम से फारिग हो चुकी थी। फिर तमाम सामान को दो बड़े बड़े थैलों में पैक किया गया। वो थैले कंधों पर उठाए जा सकते थे। ये थैले ऐसे थे जो अमूमन खाना बदोश किस्म के स्याह इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये था कि उन थैलों को मेरी हिदायत के मुताबिक मोम चढ़ाकर वाटर प्रूफ बना दिया गया था। हम लंच करने के बाद पूरी तरह तैयार हो गए। मैंने थैलों को कांधों पर रख कर उनके फीते मखसूस अंदाज में बांधे ताकि हमें थैलों को हाथों से ना उठाना पड़े और हमारे हाथ आज़ाद रहें। मैं और रिजवान अजीब से हुलियों में होटल से निकले। हमारे जिस्मों पर खाना बदोश स्याहों जैसा लिबास थे, मगर लंदन में ऐसे स्याह अमूमन नज़र आते रहते हैं जो दूर दराज सफ़र करने के लिए सवारी का इंतज़ाम किए बगैर सड़कों पर निकल आते हैं। ऐसे स्याह आम तौर से बसों में सफ़र करते हैं या फिर कार और ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। यही सबब था कि हम पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी और ना कोई शक किया। साउथ एंड पहुंचने के लिए हमने बस को ही ज़रिया बनाया। वहां पहुंचकर हमने उसी होटल का रुख किया जहां पहले ठहरे थे। मौसम ख़राब हो गया था इसलिए साउथ एंड पर पुरहजूम नहीं था। हमें होटल में बआसानी कमरे मिल गए। मैंने लैला को जो वक्त दिया था वो करीब आता जा रहा था, लेकिन वक्त गुजरने से पहले ही लैला ने टेलीफोन पर राब्ता कायम कर लिया। लैला ने और मैंने फ़ोन पर महज रस्मी बातें की जो इस बात का इशारा थी कि मैं रिजवान समेत बखरियत साउथ एंड पहुंच चुकी हूं और जो मंसूबा बना चुके हैं उस पर पूरी तरह अमल पैरा हैं। लैला का फ़ोन मिलने के थोड़ी देर बाद मैंने वक्त देखा और रिजवान को उठने का इशारा किया। उसने भी मेरी ही तरह अपना थैला हाथ में उठा लिया। उसके बाद हम होटल से निकल गए। होटल से वो मुकर्ररा जगह ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ लैला के भेजे हुए आदमी को हमसे मिलना था। लैला का भेजा हुआ आदमी कार समेत मुकर्ररा जगह पर पहले ही से मौजूद था। हमने उससे कुछ कहे बगैर अपने अपने थैले उसके हवाले कर दिए जो उसने हमारे सामने ही कार की डिक्की में रख दिए। कल सुबह 5 बजे मैंने कार ड्राइवर के करीब पहुंचकर मध्यम लहजे में कहा, ठीक है। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद हम होटल की तरफ चल दिए। एटाल 2 पर हमले की जुमला तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। अगले दिन मुँह अंधेरे ही हमें अपनी मुहिम का आगाज़ करना था। इस मुहिम की मुश्किलात का मुझे पूरी तरह अंदाज़ा था, लेकिन मुश्किलात से न बर्द आज़मा होना ही तो ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी तो ना हुई जो बग़ैर किसी मुश्किल, बग़ैर किसी जद्दोजहद के गुज़र जाए। वो मुहिम क्योंकि एक आला मकसद की तकमील भी थी, इसलिए मैं और भी पुरजोश थी और रिजवान की कैफियत भी ऐसी ही महसूस हो रही थी। वो आला मकसद फ़लस्तीनियों का मफाद था जो मुझे और रिजवान दोनों ही को इसी तरह अजीज़ था जिस तरह ख़ुद फ़लस्तीनियों को अजीज़ हो सकता है। मैं होटल पहुंची तो रिजवान को खिलाफ तवक्को कुछ उदास उदास सा महसूस किया। तुम किस सोच में हो? मैंने रिजवान से पूछा। रिजवान ने निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा, फिर बोला, मुझे रज़िया का ख्याल आ गया था।
اگر ہماری مہم کامیاب رہی تو شاید ہم کل اس سے مل سکیں۔ رضوان: میرا خیال ہے کہ رضیہ اٹال 2 پر نہیں ہے، اسے کہیں اور رکھا گیا ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ رضوان میری بات سن کر چونک پڑا اور بولا، آپ کے اس خیال کی وجہ؟ پیٹر کا مسلسل انکار، میں نے جواب دیا۔ پیٹر کو یا اس کے آدمیوں کو ہم سے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر رضیہ نے تو خود بتایا تھا کہ وہ جزیرے پر ہے، رضوان نے کہا۔ ہاں، لیکن اس نے اٹال 2 پر موجود ہونے کی حامی نہیں بھری تھی۔ وہ بہت تیز لڑکی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے جزیرے کے نگراں سے اس جزیرے کا نام ضرور پوچھا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رضیہ نے جزیرے کا نام پوچھا ہو مگر اسے نہ بتایا گیا ہو، رضوان نے خیال ظاہر کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے جزیرے کا نام بتایا گیا ہو مگر اس نے یقین نہ کیا ہو کہ اسے جو نام بتایا گیا ہے وہ درست ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ چارلس کیلی ہمیں رضیہ کے بہانے اپنے مقصد سے استعمال کر رہا ہے۔ رضوان تقریباً انہی نتائج تک پہنچنے لگا جن پر میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور یہ بھی کہ چارلس کیلی نے جس شخص کو فوٹو ویژن پر ہمیں پیٹر کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا وہ اس کا ہی کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ میں نے مزید کہا، پھر بولی، لیکن ان تمام باتوں کی حیثیت ابھی قیاسات کی ہے۔ حتمی طور پر اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ہم اٹال 2 پر نہ پہنچ جائیں۔ فی الحال چارلس کیلی کو چھیڑنا بھی بے سود ہی رہے گا۔ ہم اٹال 2 کی مہم سر کرنے کے بعد ہی چارلس کیلی سے نمٹیں گے۔ رضوان کچھ دیر کے لیے میری بات سن کر کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر تشویش آمیز لہجے میں بولا، بانو، ایک بات اب تک سمجھ میں نہیں آ سکی۔ رضیہ اتنی تیز لڑکی ہونے کے باوجود اب تک چارلس کیلی یا پیٹر کی قید میں کیوں ہے؟ اس نے اپنی رہائی کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ دشمن بہت تیز ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے رضیہ کو کس طرح رکھا ہوا ہے؟ تم نے تو خود اسے دیکھا تھا، وہ کس قدر کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، بالکل بیمار سی معلوم ہو رہی تھی، رضوان نے فکر مند لہجے میں میری تائید کی۔ مجھے آئندہ روز صبح دم اٹھنا تھا تاکہ جب میں اٹال 2 کی مہم کا آغاز کروں تو تر و تازہ حالت میں رہوں، اس کے لیے آرام ضروری تھا۔ میں نے یہ سوچ کر رضوان کو بھی آرام کا مشورہ دیا اور خود بھی اسی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔